الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ برادر معظم حضرت علامہ سید محمد قادری مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اکرام و اجلال کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سر شام سے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ دانشوروں کو سماعت کیا۔ میری موجودگی میں دو عظیم خطاب آپ نے سنے۔ برادر عزیز
جناب محمد یونس رضوی صاحب سے اور میرے بڑے بھائی جناب سید محمد قادری رضوی صاحب سے بھی آپ نے ان کا خطاب سماعت کیا. شاید انہوں نے میری رعایت کی، بلکہ شاید نہیں یقیناً رعایت کی اور اپنا خطاب انہوں نے مختصر کیا. میں اس کے لیے آپ سے بھی اور ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں بیٹھا رہا، انہیں خطاب مختصر کرنا پڑا، ورنہ وہ ماشاءاللہ تفصیلی خطاب آپ ان کا سنتے اور سماعت کرتے. لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ صبح کی فلائٹ پکڑنی ہے، اس لیے بہت معذرت. اور میں بھی بہت دیر کچھ بات کرنے کی بجائے اختصار سے کام لینا چاہوں گا. ویسے منتظمین اجتماع نے عناوین کی ایک گٹری میرے سر پہ رکھی ہے اور کئی عناوین مجھے دیے ہیں، لیکن میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ میں بڑا بے عمل سا آدمی ہوں، مگر ایک چیز پر میرا عمل بڑی سختی سے ہے، وہ یہ ہے کہ میری والدہ کی مجھے نصیحت ہے اور میں مرشد غوث پاک کا خانہ زاد غلام، جیسے وہ اپنی ماں کی نصیحت کو نہ بھولے، میں نے بھی اپنی ماں کی نصیحت کو گٹری گانٹ باندھ کے رکھا ہے. ہر معاملے میں بے عمل، لیکن ایک معاملے میں میرا عمل سختی سے ہے، وہ یہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں توڑتا. میری اپنی پوری کوشش رہتی ہے کہ میں چاہے کتنا ہی نقصان اٹھا لوں لیکن کسی کا دل نہ ٹوٹے. تو جتنے عناوین کی گٹری میرے سر پر ہے میں کوشش کروں گا ان سارے عناوین پر گفتگو کر سکوں اتنے وقت میں جتنا ٹائم بچا ہوا ہے، تاکہ میرے کسی بھائی کا دل نہ ٹوٹے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک وقت میں اتنی برکت عطا کرے کہ آپ کے سارے عناوین کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھا کر کے گزر جاؤں. اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے بلکہ آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ پاک ان کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، راجستھان کا ہو یا گجرات کا، مہاراشٹر کا ہو یا کرناٹک کا، ہر آدمی کو زوم ہے، ہر آدمی کو خیال ہے کہ مجھ سے بڑا دانشور کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کر رہا ہے، لیکن جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان عقل مند نظر نہیں آ رہا. آج کل کا 15ویں صدی کا انسان عقل مند نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ 15ویں صدی کا انسان انتہائی نادان نظر آ رہا ہے. آپ کہیں گے امین القادری تو نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ تو نے سب کو نادان کہا، تو نے سب کو بے وقوف کہا. میں نے کہا بالکل نادان بے وقوف ہے آج کا انسان. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ انسان نادان اور بے وقوف اس لیے ہو گیا کہ انسان اتنا کمزور ہے. کتنا کمزور؟ ذرا توجہ کرنا اور ایک ایک جملے پہ غور کرنا میرے بھائیوں. مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے ہم سب اپنے اعمال کا احتساب کریں. دیکھو اپنی نادانی پر کون ماتم کرے گا، اپنی نادانی پر کون آنسو بہائے گا. اتنا کمزور ہے انسان کہ مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنا کمزور ہے انسان کہ مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا. یقین جانے یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ہاتھ اٹھواؤں، اٹھانا نہیں، اگر ہاتھ اٹھواؤں کہ کتنے عاشق رسول ہے تو سب کے ہاتھ اٹھیں گے، لیکن اٹھوانا نہیں چاہتا. منبر سے لے کے نیچے تک سب عاشقان رسول ہے، لیکن اگر یہاں شہد کا چھتا آس پاس میں ہو اور وہ مکھیاں اس مجمع پر اڑا دی جائے تو کتنے بچیں گے مجھے بتائیں. اللہ اکبر. انسانوں مجھے بتاؤ، میرے آقا کے غلاموں مجھے بتاؤ، شہد کی مکھیاں اگر ہمارے مجمع پر آ جائے تو نہ یہ اجتماع رہے، نہ خطیب رہے، نہ سننے والے رہے. آپ مجھے بتائیں شہد کی مکھیوں کا ڈنک اگر انسان کے سر پہ منڈلائے تو انسان مجمع چھوڑ کر کے بھاگ جائے، انسان کھاتے کھاتے دسترخوان چھوڑ کر کے بھاگ جائے. بتاؤ تو صحیح شہد کی مکھی کی اوقات کیا ہے، شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ انسان جو شہد کی مکھی کے ڈنک کو
برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب وہ انسان زنا کے اڈوں پر جا رہا ہے, وہ انسان شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے, وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے, وہ انسان غیبت کر رہا ہے, وہ انسان فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ انسان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندے مناظر دیکھ رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ مجھے بتاؤ. شہد کی مکھیوں کا ڈنک جو انسان برداشت نہیں کر سکتا, اب اگر وہ جوا کھیل رہا ہے, زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے, شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے, کیرم کھیل رہا ہے, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, بے حیائی کے کام کر رہا ہے, تو ہوگا کیا؟ اس کو شہد کی مکھی کا ڈنک نہیں ملے گا, اس کو مچھر کا ڈنک نہیں ملے گا, بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے سر پر. اور میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. اور سنو, سنی اجتماع میں آنے والے میرے بھائیوں, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اللہ کا وعدہ سچ, اللہ کا کلام سچ, اللہ کا قرآن سچ. جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ہے, قرآن میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ فرما رہا ہے ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بچا لے گا اللہ کے عذاب سے, مجھے کوئی بچا لے گا خدا کے عذاب سے, تو قرآن اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے. ما لہو من دافع, جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. بلکہ آپ کو بتاؤں, اگر اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور کوئی نبی بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, شاید آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ ہم تو غریب نواز کے غلام ہیں, ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں, مسجدیں ویران کریں پھر بھی اللہ کے عذاب سے یہ ولی لوگ ہمیں بچا لیں گے, ہمارے پیر لوگ ہمیں بچا لیں گے, زنا کے اڈوں کو آباد کریں گے پھر بھی ہمارے بزرگ لوگ بچا لیں گے. یاد رکھنا, میرا عقیدہ ہے اللہ نے بزرگوں کو بچانے کا اختیار دیا ہے, لیکن بات آپ کی قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں, دھیان سے سنو. راتوں کی تاریکیوں میں عیاشیوں کے دبستانوں کو سجانے والوں, گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے میرے اللہ کی عدالت کو بھولنے والوں, دل کے کانوں سے سنو. جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے عذاب مت دے, اٹھائیں قرآن. اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی. ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ. ان تک پہنچی کہ قوم لوط پر عذاب آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے, بڑے نرم دل انسان تھے, اے اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرنا. تو چونکہ خلیل تھے نا, نرم دل رکھتے تھے, تڑپ گئے. اللہ نے کیا کہا, ابراہیم میں نے فیصلہ کر لیا ہے عذاب نازل کرنے کا, تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا, تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا. تیرا مقام میری بارگاہ میں بلند ہے, تجھ سے پیار بہت ہے, تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا, میں تو ان پہ عذاب نازل کروں گا. آپ سے پوچھتا ہوں, ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ وہ سیٹی بجاتے تھے, وہ تالی بجاتے تھے, سیٹی بجاتے تھے, تالی بجاتے تھے, اور کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, اور زور سے ہوا خارج کرتے تھے پیٹ کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے, اور ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی. کیا ہوا؟ اب ذرا اللہ کی شان غیرت دیکھیں. اہل منبر کی دعائیں چاہتا ہوں میرے عزیز. کتنے
کتنے گناہ کرو گے؟ یہ سب گناہ کر کے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے والوں، اللہ اکبر، شراب کی اڈوں پہ جا کر کے نشہ کرنے والوں، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، جانتے ہیں نبی کی بیوی کبھی بے حیا نہیں ہوتی، نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی، لیکن میرے اللہ کی غیرت سنو۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن میں، اگر نہیں سنا تو آج سن لے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا، کون سا عذاب تھا؟ جو قوم لوط پر عذاب آیا تو آسمان کے پتھر قوم لوط کے سروں پر برسے اور وہ سر کو چیرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو گر گئے۔ تو اسی قوم لوط کے عذاب میں حضرت لوط کی بیوی پر بھی عذاب آیا، لوط کی بیوی پر بھی پتھر گرا۔ آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بری نہ تھی، یعنی اس گناہ کے معاملے میں بری نہ تھی۔ اللہ اکبر، حضرت لوط نے کہا قوم پر عذاب آئے گا، کوئی ان کی ہمدردی نہ کرے، کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے۔ جانتے میرے بھائیوں، جب حضرت لوط اپنے خاندان کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر باہر نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، تو قوم پر برستے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر لوط پیغمبر کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کہا ہائے میری قوم۔ کن کو میرا کہا؟ مجرموں کو، پاپیوں کو، گنہگاروں کو۔ وہ گنہگار نہ، اس گناہ میں وہ مبتلا نہ تھی۔ کون؟ نبی کی بیوی، مولانا کی بیوی نہیں، پیر صاحب کی بیوی نہیں، ولی صاحب کی بیوی نہیں، کس کی؟ نبی کی بیوی۔ وہ مجرم نہ تھی، وہ اس گناہ میں مبتلا نہ تھی۔ پلٹ کر کہا ہائے میری قوم، بدکار کو کہا ہائے میری قوم۔ جو پتھر ان پہ برسے وہ پتھر اس پہ بھی برس گیا۔ یہ میرے اللہ کے عذاب کی شان ہے۔ اللہ کے عذاب سے غافل رہنے والوں اور جنت کے خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں بستر پر سوتے پڑے رہو گے، جنت کا خواب سوچو، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو۔ جب نبی کی بیوی پہ پتھر برس سکتا ہے، نبی کی بیوی پہ، نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی؟ نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی؟ وہ ان کے گناہ میں شریک نہ تھی، گنہگاروں کی ہمدردی اس کے دل میں آ گئی تھی۔ اللہ نے اس پر بھی وہی عذاب نازل کی، وہی پتھر اس کے سر پہ بھی پڑا، وہ ہلاک ہو گئی۔ آپ بتاؤ، وہ بے گناہ اس معاملے میں ہو کر جب گنہگاروں کی حمایت میں ہلاک ہو گئی، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت۔ کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، زنا سے بڑھ کر اور قتل سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو آئیے اس کو سن لیجئے۔ اللہ اللہ، کوئی زنا کرتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو ہماری حکومت اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا دیتی ہے۔ لیکن آؤ اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر، قتل سے بڑھ کر ایک گناہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور قتل سے بڑھ کر ہے۔ کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، اور بھی کتب کے اندر ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں۔ دل کے کانوں سے سننا، اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے۔
اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ چانس دیا ہے اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھیتیاں کرنے نہیں بھیجا، پاپ کرنے نہیں بھیجا، دنیا میں ڈوبنے نہیں بھیجا، آوارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی کرنے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے آئے، نشہ کرنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، پیٹ بھر کھا کے نیند بھر سونے نہیں آئے۔ قتل اور زنا سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کرے آپ میں سے کوئی اس میں نہ ہو، لیکن آئیے دیکھتے کیا ہے۔ حدیث پڑھتے، ایک عورت حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے کلیم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا اور اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا گناہ ہوا اللہ کی بندی، کیا گناہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا تو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے کیا کیا ہے، تاکہ میں تجھے امید بندھاؤں، میں تجھے امید دلاؤں، تاکہ تیری توبہ کی قبولیت کی تجھے بشارت سناؤں۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے کلیم میں نے زنا کیا، کسی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اب زنا کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں، زنا بدکاری کا عذاب کیا؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو زنا کے بعد غسل کرے اس کے غسل کے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، توجہ سے سننا، جو بدکاری اور زنا کے بعد غسل کرے اس سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک بدماشیاں، پاپ، جرائم اور گناہ کرتے رہیں گے، اور ان سارے شیاطین کا عذاب قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اپنے گناہ کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، اپنے جرائم اور پاپ کو ہم بھگتتے بھگتتے تھک جائیں، برداشت نہیں کر ان شیاطین کا وبال۔ اور یہ کس کے لیے؟ جو زنا کا۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی میں بیان کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے آئیں گے تو اس حالت میں کہ ان کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، ان کو آگ کا کرتا اور قمیص پہنایا جائے گا۔ آگ کا قمیص، آگ کا کرتا، کون سی؟ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کا کرتا ان کو پہنایا جائے گا۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، اور فرمایا جائے گا یہ بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو یوں ذلیل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا ظاہری جسم تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ اس کا انسائیڈ، اس کا اندرون، اس کا باطن جو ناپاک ہوا ہے زنا سے، اس کو 7 سمندر کے پانی بھی دھل نہیں سکتے۔ یہ ہے، اور آج میری قوم فیشن کے طور پہ کر رہی ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہیں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس بے حیائی میں مبتلا ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں قوت جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ ارے نادان، میرے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں اگر آ جائے تو کروڑ پتی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نہیں جانتے یہ سیریا اور ٹرکیا
میں وہ لوگ جو لوگوں کو بھیک دیتے تھے آج وہ خیموں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال پر غرور نہ کرو، طاقت پر غرور نہ کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کرو۔ طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے، انتقام والا اللہ ہے۔ جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا وہ اللہ ہے، جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا وہ اللہ ہے۔ شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا، اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے۔ میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اس اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو، اس اللہ کی خفیہ تدبیر کو بھلا بیٹھے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، آؤ اللہ کے بندو، اللہ غیرت والا بھی ہے اور اللہ رحمت والا۔ جو جھک جائے اس کے لیے رحمت ہے اور جو اکڑ جائے اس کے لیے غیرت ہے۔ اس لیے اکڑو نہیں جوانی پر، اکڑو نہیں طاقت پر، اکڑو نہیں قوت پر، خدا چھین لیتا اور جب وہ چھین لیتا ہے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پکڑتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، کب تک اللہ سے دور بھاگو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اس سے دور زندگی گزر؟ نہیں، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں جلدی جلدی سے بات پڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس وہ خاتون آ کر کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہو، میں نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی، تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ آج ماں کے پیٹ میں بچوں کو گرایا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، بیٹے رہتے ہیں تو بچا لیا جاتا ہے، بیٹیاں رہتی ہیں تو کاٹ دیا جاتا ہے، 3 کے بعد چوتھا آئے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ نفسانی شوق تو بہت ہیں آدمی کو، لیکن بچوں کے پالنے کی ہمت نہیں۔ کون کہتا ہے کہ بچوں کو ہم پالتے ہیں؟ کون کہتا ہے ہم پالتے؟ اللہ کہتا ہے تم نہیں پالتے، وہ اللہ ہے جو تمہارے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا ہے۔ اگر بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہم کھلاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا؟ ماں کے سینے میں غذا کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کھلاتا کسی کو، اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو قتل نہ کرو، دوسروں کے دیکھا دیکھی بے حیا بے غیرت نہ بنو۔ اور رہی بات بیٹی کی، کہتے بیٹی پیدا ہوگی کیسے پڑھائیں گے، کیسے پالیں گے، کیسے جہیز تیار کریں گے، کیسے شادی کریں گے؟ میں نے کہا جہیز کی تو میں تائید نہیں کرتا، ظالم معاشرہ ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں بیٹی اور بیٹے کی پیدائش کا فرق سن لو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ تو تیرے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں۔ بیٹا باپ کا مددگار بن کر آتا ہے، لیکن بیٹا غدار ہو جائے تو مدد نہیں کرتا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی مدد خود اترتی ہے، اور خدا کی مدد کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ ان
لا یخلف المیعاد. اور سنو، بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، کسی کے پلے میں رکھے جائیں اور رسول اللہ کی شہزادی ہے سیدہ فاطمہ ایک پلے میں ہو تو کسی کی ہزاروں بیٹے نبی کی ایک شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہو عاشق رسول ہے، عاشق کو بیٹی سے نفرت کیسے؟ اگر عاشق کا عشق دیکھنا ہے تو اجمیر مقدس جا کے دیکھ. غریب نواز کے 4 بیٹے اور کم سے کم 3 پر ہی اگر آپ تاریخی روایت کے مطابق اعتبار کریں، خواجہ ضیاء الدین دور، خواجہ حسام الدین دور، خواجہ فخر الدین دور، جس کو قدموں میں سلایا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سیدہ حافظہ جمال ہے. غریب نواز بتا رہے کہ ہمیں بیٹی سے کتنا پیار، ہمیں بیٹی کیوں؟ جب نبی نے پیار، اب کتنا پیار کیا. اب میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. اور آگے کا جو مصرع ہے وہ لکھنؤ اور دلی میں پڑھنے والا ہے، لیکن راجستھان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ غریب نواز کا پڑوس ہے. کیا ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، اس رسول کے دل کا بھی کوئی قرار ہے، اسی دل کے قرار کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. وہ قوم رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرے، بچوں کو خوف سے، غربت کے خوف سے قتل کرے. قیامت کے دن وہ بچے اور بچیاں بغیر سر کے اللہ کی عدالت میں آئے گی اور کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ ہم نے کیا غلطی کی، کیا قصور کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، لاؤ ان کے ماں باپ کو پکڑ کے لائے. یہ بے سر کے بچے تمہارے ہیں، ہمارے ہاں کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ ہم انہیں نہیں جانتے. کہا لیکن یہ تمہیں جانتے، تم نے چمچوں سے، کانٹوں سے، ڈاکٹر کے مکر و فریب سے پیٹ میں ٹکڑے کر کر کے انہیں گٹروں میں بہایا تھا. یہ سوچ کر کے کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن یہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے بھی کہتا بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے قاتل بن رہے ہو، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حرام. بچوں کو قتل نہ کرو. لوگوں کو گاڑیوں پہ لکھنے کا شوق ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ مکر ہے، مکاری ہے. رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی دی، بیٹیاں پڑھا کر بھی دی. جب اوروں کی بیٹیاں جاہل تھی تب میرے نبی نے صدیق اکبر کی بیٹی کو مفتی 4 ملت کی حیثیت سے جو ہے وہ متعارف کرایا. ہاں، جہاں مرد چپ ہو جاتے تھے وہاں صدیق کی شہزادی صدیقہ بولتی تھی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا. لوگوں کو آج شعور آتا ہے، اور آپ کو بھی یہ بے حسی کہ اسلام میں کیا ہے. میں نے کہا اسلام میں وہ ہے جو اوروں کو 1500 سال کے بعد خواب دکھتا ہے، اسلام 1500 سال پہلے اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے. یہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی میز پہ نہیں نکلا، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. تو بات دور نہ نکلے، بات جلدی جلدی سمیٹتے ہیں کہ وہ خاتون نے کہا میں نے قتل کیا.
میں نے قتل کیا اور زنا کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا نکل جلدی, بھاگ بھاگ جلدی سے بھاگ, تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے, نکل یہاں جلدی جا. وہ عورت روتی ہوئی نکل گئی, رو رہی تھی. جبریل امین آئے تو جبریل امین نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم, آپ نے اس عورت کو نکال کیوں دیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کہتے جبریل کیا بڑا گناہ کر کے آئی, زنا اور قتل, زنا اور قتل, زنا اور قتل, اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر, میں آپ کو یہ نہ بتاؤں اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے, اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے, اور اس کو جو عذاب ہونا ہے اگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی, اس کو جو اس سے بڑا عذاب ان کو ہوگا جو اس سے بڑا گناہ کریں گے. تو حضرت موسیٰ نے تعجب کیا, اس سے بڑا گناہ بھی لوگ کریں گے؟ ہاں کیا ہے, کیا ہے؟ اب سنو, زنا اور قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہے, وہ اس عورت سے زیادہ پاپی ہے, ان کو اس عورت سے زیادہ عذاب ہوگا. میرے عزیز ہنسنے کی بات نہیں, غور تو کرو, زانیوں کو, قاتلوں کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑا عذاب بے نمازیوں کو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں, پہاڑ, تو پہاڑ بھی پگھل جائیں, پہاڑ بھی اس جہنم کی وادی میں پگھل جائیں. اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے, اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے. اور ایک روایت میں آتا ہے وادی غی, جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے وادی غی, اس غی وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ غی کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں وادی غی جہنم میں ایک نالا ہے, نالا, اور اس میں جہنم میں سب سے زیادہ بدبو وادی غی میں ہے, اور اتنی حرارت اور اتنی گرمی ہے اس کے اندر کہ جہنم بھی دن میں 1000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے, 1000 مرتبہ. فقی ابو اللیث لکھتے ہیں, علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ وادی غی سے جہنم میں بھی 1000 مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے, اور وہ نالا اتنا بھیانک ہے کہ اللہ اکبر, اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو اس کی بدبو سے سارے انسان مر جائیں, ان کا دماغ پھٹ جائے. اس وادی کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, بتاؤ کیا ہم اللہ کا یہ عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر کیوں فجر میں غائب ہے, پھر کیوں ظہر میں غائب ہے, پھر کیوں عصر میں غائب ہے؟ اللہ اللہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا. تھوڑا ایمان والو سینے پہ ہاتھ رکھ کے, دھڑکتے ہوئے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو, دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, سب کے لیے ٹائم, رب کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر یہ ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک بات سن لیں, پھر بات اختتام کی طرف جاتی ہے, اور غور سے سننا. دیکھو قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں. اللہ فرماتا ہے بیٹے ماں باپ کے کام نہیں آئیں, ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں, دوست و دشمن ہو جائیں گے, ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا. قیامت کے دن ایک ہی سہارا ہے, بس ایک سہارا. کون سا سہارا؟ میرے اور آپ کے آقا کا سہارا. ایک سہارا ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. قیامت میں سب ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے. توجہ آپ کی, توجہ, سب ڈرے ہوں گے. جبریل بھی ڈرے ہوئے, میکائیل بھی ڈرے ہوئے, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سب ڈرے ہوئے. اب سب کیوں ڈرے ہوئے ہوں گے؟ سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں. کیوں ڈرے ہوں گے؟ ذرا اس سے ایک میں حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ آگے چلیں. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ کیوں سب ڈرے ہوں گے؟ ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے ملا تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے
سب کیوں ڈرے ہوں گے؟ عقیدہ بھی معلوم ہے، اس لیے کہ یہ اجتماع صرف نماز بیان کرنے کا نہیں ہے۔ جب تک جانے نماز کا ذکر نہ ہو پھر نماز کی برکت نہیں رہ جاتی۔ پہلے جان پھر جسم، اور جان کیا ہے؟ مولوی صاحب کی بات نہیں، اقبال صاحب کی بات کروں۔ اقبال کہتے ہیں عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور اقبال کہتے ہیں، اقبال ہی کہتے ہیں، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں خدا اس کو ملتا ہے جس کے دل میں صنم نہیں رہتا، جس کے دل میں آمنہ کا لال رہتا ہے۔ سب پریشان ہوں گے قیامت میں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک ہستی ہوگی جس کو کوئی خوف نہیں، وہ نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کہیں گے۔ کیوں؟ توجہ، قیامت کا دن خدا کے دیدار کا دن ہوگا، خدا سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اب کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں؟ دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا تو سب پریشان، ملیں گے تو کیا، ملیں گے تو کیا؟ بالکل ایسے بلا تمثیل، بالکل ایسے کہ بلا تمثیل جس نے سارے وزیروں کو بلایا پہلی بار، آؤ ملیں گے، آؤ ملیں گے، آؤ، سب آئے بالکل تیار ہو کر، اور دھڑ 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 دل کر رہا ہے ملیں گے تو کیا ہوگا، ملیں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے، وہ بظاہر وزیر نہیں لیکن وہ دھڑلے سے ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر۔ وجہ کیونکہ بادشاہ سے وہ کئی بار مل چکا ہے، ملاقات ہے، جانتا ہے یار کی صورت کیسے، یار کی سیرت کیسے، یار کا انداز کیسا۔ یہی ہے نا، یہی ہے، یہی صرف سمجھانے کے ملانے کے لیے نہیں، یہی تو فلسفہ معراج ہے۔ محبوب تو آ، محبوب تو آ، اور اتنے قریب آ کہ ساری قربت ختم ہو جائے، اتنے قریب آ کہ ساری دوریاں ختم، وہاں دوریاں بھی ختم ہے اور قربت بھی ختم۔ یہ خاص بات، اور جگہ دوریاں ختم ہوتی ہے لیکن یہاں تصور قربت بھی ختم ہے۔ تصور قربت اس لیے ختم ہے کہ میرے امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ تو خانقاہ میں پڑھنے والا شعر تھا، میں نے اجتماع میں پڑھا، لیکن عاشقوں کی محفل ہے کوئی بات نہیں۔ میں ہر دو جملے پہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اتنا سب کو سمجھتا ہے۔ ارے نادان، ان کے نام پہ تو کنکریاں بھی بولتی ہے، اور جو ان کے نام پہ بولتا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ مکے میں کنکریوں کی کمی نہ تھی، کسی کنکری کا ذکر اسٹیج پہ نہیں ہوتا، جو ان کے نام پہ بولی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ پتا چلا جو ان کے لیے بولتے ہیں پھر وہ لوگوں کے لیے موضوع بن جایا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ کہتے ہیں کیسے معراج ایسے ہوئی کیسے، میں نے کہا پگلا، نہ ایسے نہ ویسے، دیکھ اللہ اکبر 108 علوم و فنون کے ماہر مجدد پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے، یوں کہتے ہیں مطلب ایسے، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے، یوں گئے مصطفیٰ۔ عرش تک بیان کیا تو یوں اور یوں ختم ہے وہاں عرش تک، حالانکہ وہ عرش کے آگے گئے، اور جب عرش کے آگے گئے تو عرش کو چکر آنے لگے۔ جہاں عرش کو چکر آ جائے انسان کا دماغ ٹھکانے پہ رہے، جہاں عرش کی عقل دنگ ہو جائے وہ انسان کی عقل ٹھکانے پہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح، میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، کیا تیری طرح؟ آئینے میں شکل دیکھی کبھی؟ ہماری طرح، میں نے کہا ابا بھی ہماری طرح نہیں ہے، تو نبی کیسے ہماری طرح؟ کہا ابا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ابا کا منہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے،
اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا. جب تو تیرے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا تو تو رسول پاک کی طرح کیسے ہو سکتا؟ ہاں، جبکہ ابا بیڑی بھی پی رہا ہے، ابا سگریٹ بھی پی رہا ہے، پھر ابا اور بھی کچھ کر رہا ہے جس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہے ابا. تو بیڑی پیے یا سگریٹ پیے لیکن ہے ابا، پیار سے دیکھ تو مقبول حج کا ثواب مل جائے. ہے ابا، ابا ہونے کی یہ فضیلت ہے، تیرے ابا ہونے کی یہ فضیلت ہے. تو میرے نبی کس کے ابا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کس کے ابا ہے؟ جس کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. اس کے ابا ہے جس نے کربلا کا تاجدار تیار کر کے لوگوں کو دیا. کس کے ابا ہے؟ کس کے ابا ہے جس کو بدعت و منی کہا گیا ہے؟ کس کے ابا ہے جو زوج علی ہیں؟ کس کے ابا ہیں جو اماموں کی ماں ہے؟ کس کے ابا ہیں جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ تیرا ابا ایسا ہے. زہرا کا بابا ہماری، آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا مولوی صاحب گالیاں دینے؟ میں نے کہا گالی نہیں دینا، گالی دینا میرا مسلک ہی نہیں، مشرب ہی نہیں. وجہ اتنا عظیم یار رکھتا ہوں کہ دوسروں کی طرف توجہ کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. لیکن اتنا تو ضرور بتاؤں گا نا کہ ہمارا یار کیسا ہے، جس سے پیار کرتے وہ ہے کیسا، جس کا کلمہ پڑھتے وہ ہے کیسا. کون ہے وہ؟ آمنہ کا لال، آمنہ کا للنا، جس کے لیے خدا نے کائنات بنائی، جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی. خدا جس کے لیے اتنے انتظامات کرے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ پوچھتے کیا ہو عرش پر. ہندی والوں کو بریلی کے تاجدار کا شعر پڑھا جا رہا ہے، لیکن عشق کو تو سب سمجھا دیتا ہے. توجہ، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. آگے کی تو سب کے اوپر سے جائے گی، لیکن عشق میں بات کر دی جائے. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیف کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کیف وہ سمجھا دیتا. چلیں ایسے تو فلائٹ ہی چھوٹے گی اور کیا ہوگا. ذکر یار چھڑا تو پھر چھڑی جائے، ذکر یار چھڑا تو پھر چھڑی جائے. بربت عشق پہ جب ہاتھ پڑا تو پھر پڑی جائے. کیونکہ جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سنی دعوت اسلامی زندہ باد، سید امین القادری صاحب زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش تک کا ذکر ہوا، عرش تک کا. اور حضور تو عرش کے آگے گئے نا، اور جب عرش کے آگے گئے تو عرش کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے. جہاں عرش کی عقل دنگ ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی منزل ہے. اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. نہ یہ مقام حضرت موسیٰ کو ملا نہ حضرت عیسیٰ کو ملا. اور پھر میرے امام ہی کہتے ہیں، بلکہ امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بنا بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ. اور کہتے ہیں طور پر، اب یہ امام کہہ رہے طور پر کوئی
طور پہ کون؟ اتنا تو بولنا پڑے گا، آپ کو آتا کہ نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے آج۔ طور پہ کون گیا؟ بولے مل کر۔ طور پر کوئی چرخ پہ، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش کے پار سارے بالاؤں سے بالا رہی، بالا یہ دوست، سبحان اللہ، سارے بالاؤں سے بالا رہی، بالا یہ دوست، کیف کے پر جہاں جائے۔ کیف کسے کہتے ہیں؟ گرمی کے دن ہے، گرمی میں افطار کرو تو سب سے اچھا آئٹم لگتا ہے، سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے، لیکن ہم کو اچھا لگتا ہے روح افزا، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، ٹھیک۔ روح افزا آپ نے پیا تو اس میں کیسا مزہ آیا؟ کوئی لکھ کے دے سکتا اس مزے کو لکھ کے؟ اسی کو کہتے ہیں کیف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس مزے کو کہتے ہیں۔ یہ میں ایک طالب علم کیسے سے کوشش کر رہا ہوں، ورنہ کہاں کلام الامام اور کہاں میری اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن اس کو جو پیا نا، تو جو پینے میں ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، یہ تو اپنی ہے۔ جو کیف آیا نا، اللہ اللہ، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان، کیونکہ کیف بیان برسوں بعد، 10 سال کے بعد بچھڑا ہوا بیٹا ملا، سینے سے لگا، آنکھ میں آنسو آئے اور خوشی کے آنسو ٹپ ٹپ پڑے، وہ جو اندر کی خوشی ہوئی نا، اس کو کہتے ہیں کیف۔ لکھ کے دے سکتے ہو؟ بتا وہ کیف کیسا ہو، پتا چلتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کیف۔ اب کیف بیان نہیں ہو سکتا تو اس کے پر کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ اب امام کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر۔ اللہ اللہ، وہ تو کیف ہی بیان نہیں ہو سکتا تو اس کے پر کیسے بیان ہو؟ اور پھر اس کے بھی پر جہاں جلتے ہیں، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہاں، کچھ نہیں بیان ہو سبحان سکتا، اللہ، سبحان اللہ۔ بس وہاں تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، وہاں تو کوئی دو تھا ہی نہیں۔ تو کیا تھا پھر؟ تو کہا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ جاؤ کسی خانقاہی کے پاس بیٹھ کر کے سمجھ لینا، جو اصل سچا خاندانی خانقاہی ہوگا وہ بتائے گا کہ جلوے ظاہر میں، جلوے باطن میں گمنے، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ تو کون گیا، کیا گیا؟ تو پھر اس پر یہ بات آ کے ختم ہو جاتی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ ہاں، اس کو بھی جا کے کسی خانقاہی، یہ کسی شاعر کے بس کی بات نہیں ہے، ہاں نہ کسی باہر کے بس کی بات ہے۔ یہ خانقاہی جو اصلی خانقاہی ہوگا نا، جس کے دل کے تار باب مدینۃ العلم کے جو ہے وہ کنیکشن میں جڑے ہوں گے، پھر وہ بتائے گا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ کیا منظر ہے؟ تو بہرحال تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے بلایا، سب آؤ سب آؤ سب آؤ، ہم ملیں گے ہم ملیں گے ہم ملیں گے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ سب کے دل کی دھڑکن، پہلی بار مل رہے، پہلی بار مل رہے، پہلی بار۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ ہے، کیا پوچھے گا، کیا بات کرے گا، کیسے کرے گا، یہی سب ہوتا ہے۔ بلا تمثیل بلا تمثیل، اللہ نے کہا سب آؤ میدان محشر میں، ملیں گے تم سے، ملیں گے، آدم آنا ملیں گے، موسیٰ ملیں گے، نوح ملیں گے، داؤد ملیں گے، سب انبیاء۔ لیکن کیا ہے؟ نفسی نفسی، کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کیوں نفسی نفسی نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جس کی عزت جتنا زیادہ دل میں ہوتی ہے، اس سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے نا؟ پیر سے پہلی بار سامنا ہے، دھڑکن ہوتی ہے کہ نہیں؟ دھڑ 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 دل کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھے بڑے عالم سے ملنا دھڑ دھڑ دل کرتا ہے۔ ادب ہے تو یہ حضور آپ تو سب سے زیادہ اللہ کا ادب کرتے ہیں، آپ کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں؟ تو حضور بتائیں گے نادان، اسی لیے تو میرے اللہ نے مجھے معراج میں بلا کر کہا، سب پہلی بار دیکھیں گے تو ڈرے سہمے رہیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آ جا، سبحان اللہ، تو آ جا،
تو آ جا، تو آ جا اور اتنے قریب آ جا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو مجھے دیکھ لے، پہلے سے دیکھ لے. کیوں؟ جب وہاں دیکھنے کی باری آئے گی تو نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کہے. یوتی کا ربک فتردا. قیامت کے دن فیصلہ ہمارا ہوگا مگر مرضی تیری ہوگی. چلے سنیں جلدی جلدی سے فیصلہ. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بولیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ مل کے بولیں. مطلب کیا؟ مطلب سمجھاؤں؟ ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے. میں نے کہا شکیل بھائی یہ ہمارے مالیگاؤں کے رہتے جے پور میں. مالیگاؤں سے ہجرت کر کے صورت ہے، وہ جے پور رہتے. ہجرت ہی ہجرت ہو رہی ہے میرے چھوٹے بھائی کی. ہاں چھوٹے بھائی کی طرح. میں نے کہا شکیل مالیگاؤں آنا. جی بھائی آئیں گے. آپ آئیں گے نا، ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے. کیا دیں گے؟ 5. وعدہ نہیں کر رہا ہوں، ایسے سے بتا رہا ہوں. تو چلے آئے تو پھر اپنی تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال آئیں گے 5 لاکھ دیں گے. ٹھیک. آئے شکیل. کتنے کا وعدہ کیا تھا؟ شکیل کا منہ نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ منہ نہیں دیکھا. کیا کر رہے ہیں؟ کس کا منہ دیکھ رہے ہیں؟ نوٹ کا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ کیا تھا 5 لاکھ کا. تو نظر کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ پیسے پر. لیکن کہا سید او میرے بادشاہ تو میرے گھر آنا، اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں. سید میرے گھر آنا، اتنا دیں گے کہ تجھے. شکیل کو دینے کے ٹائم شکیل کا منہ نہ دیکھا. کس کو دیکھا؟ کیونکہ گن کے دینا ہے. لیکن سید بادشاہ سے کیا وعدہ کیا؟ تو میرے گھر آنا، اتنا دیں گے کہ تجھے. کھولی تجوری، گڈیاں نکالی. اب گن نہیں رہے ہیں بلکہ سید کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ لے. اب راضی ہوا؟ چہرے پہ ابھی خوشی کی لہر نہیں ہے. پھر نکالا، پھر دیا، پھر اچھا، پھر نکالا. اب نظر پیسوں پہ نہیں ہے، اب نظر محبوب کے چہرے. بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل. کروڑ بار بلا تمثیل. یہ نہیں کہا اتنے 1000 بخشوں گا، اتنے لاکھ بخشوں گا. اگر 1000 لاکھ کی بات ہوتی تو مجرموں کو دیکھ دیکھ کر کے بخشتے نہیں. 1000 لاکھ کی نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے. اب نظر مجرموں پہ نہیں، اب نظر تو یار کے چہرے پہ ہے. تو جسے چاہے یہ بھی جائے، 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 یہ بھی جائے. حضور فرماتے ہیں ایک امتی بھی جب تک باقی نہیں رہ جائے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. تکبیر. امام کہتے واہ کیا ایذا و افسا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ. لیکن اب سنو، کس کا سہارا؟ ان کا. کس کا سہارا؟ کون لے جائے گا؟ کون لے جائے گا؟ آمینہ کا لاہ. کون لے جائے گا؟ عبداللہ کا لخت جگر. کون لے جائے گا؟ دائی حلیمہ کا للنا. کون لے جائے گا؟ اللہ کا محبوب. کون لے جائے گا؟ زہرا کا بابا. کون لے جائے گا؟ حسنین کا نانا. کون لے جائے گا؟
صدیق و فاروق کا آقا کون لے جائے گا؟ نبیوں کا امام کون لے جائے گا؟ آدم کا بھی بابا، آدم سب کے بابا، وہ آدم کا بابا۔ کہا یہ نہیں ڈال دی تو نے، میں نے کہا یہی تو بات ہے، جسم کے بابا آدم ہے، روح کے بابا سید العالمین ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ یہی مشکل ہے، ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، یہ بس ان کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ حوا جس کی بہو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن یہ روحانیت کا معاملہ ہے، یہ تو اہل ظاہر کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال کون لے جائے گا جنت میں؟ ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا حضور لے جائیں گے۔ اب وہی حضور فرماتے ہیں، توجہ، سارا سہارا کون؟ بولیں کون؟ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر۔ کون لے جائے گا؟ بولیں بولیں، تقریر کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، بولیں کون لے جائے گا؟ اب وہی آمنہ کا لال فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، حضور فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ، اب سب جا رہے ہیں حضور کے پاس، حضور ہماری شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں۔ اگر آپ بھی گئے، جمعہ تک نہ پڑھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے حضور کو تکلیف پہنچانے والوں، تم بھی گئے اور آقا نے فرمایا ظالم، کیا تجھ تک میری حدیث نہ پہنچی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ حضور نے منہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کہاں بھیک مانگو گے؟ جو کوئی کام نہیں آئے گا وہ کام آئیں گے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، دہائی ان کی ہوگی، اور اگر وہ کہہ دیں اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دیکھنا پڑے، فرمائیں کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں؟ کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ دنیا کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر امتحان دینے کا موقع ہے، آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئے پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، رمضان شریف قریب ہے، شعبان کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، توبہ کرو، اللہ کو منا لو۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ آنسوؤں کی 2 سوغات اس کی بارگاہ میں پیش کر لو، گڑ گڑا لو، اے اللہ کل تک بے نمازی تھا، آج وعدہ کرتا ہوں کہ نمازی بن جاؤں گا، سردی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی موسم ہو، نماز نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ موت میں بھی نماز پڑھوں گا، شادی بیاہ میں بھی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور جو نماز کو لازم پکڑے اس کے لیے کامیابی لازم ہے، کیونکہ اذان میں میرے نبی نے متعین کیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کی طرف آؤ گے تو کیا ملے گا؟ تو فوراً کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، نماز میں آؤ گے تو کامیابی ملے گی، آؤ مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ کیا وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نمازیں ترک نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں، اللہ کو گواہ بنائیں، اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں، اور ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کرے، وعدہ کرو تو بھی فرض ہے، نہ کرو تو بھی فرض ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ، تھوڑی دیر ہاتھ اونچا رکھو تاکہ لکھا لیں اے اللہ تیرے محبوب کے عشق میں یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا، ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تیرے حبیب کے عشق میں، اب ان ہاتھ اٹھانے والوں کو سچا نمازی بھی بنا دے، نماز کی توفیق بھی عطا کر، سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔